رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک بندہ آیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یا رسول اللہ فلان کے گائے نے میرے بیل کو جو ہے نا وہ مار دیا ہے، اس کو گدھے کو مار دیا ہے، فلان کے جو ہے نا وہ بیل نے مار دیا ہے، یعنی جان سے مار دیا ہے، سینگ نے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو ایک صاحب کے پاس بھیجا، جا کے اس سے پوچھو۔ یہ بہت ہی عجیب روایت ہے۔ یا رسول اللہ آیا ہے تو سیدھے دو ٹوک جواب دے دو، ان کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہیمتن قتلت بہیمتن فلا شیء علیہ، بھئی ایک چوپائے نے دوسرے چوپائے کو مارا ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے لیے چوپائے کے لیے بیل کے لیے نہ کوئی کام واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے، مرفوع القلم ہے نا، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے، جس طرح پاگل جواب دہ نہیں ہے، جس طرح نابالغ یہ بچے جواب دہ نہیں ہے، مرفوع القلم ہے۔ واپس آیا، کہا یا رسول اللہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے، پھر ایک اور صاحب کے پاس بھیجا، یا رسول اللہ اب تو بتائیں نا بھائی، کم از کم نہیں بتایا، اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی رسول خدا کے پاس جاؤ، کہا کہ رسول خدا کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے دوسرے کے صاحب کے پاس بھیجا ہے، پھر جب گیا ہوں تو پھر انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ورنہ میں تو سب سے پہلے رسول خدا کے پاس گیا تھا۔ دوسرے سے بھی جواب سننے کے بعد انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بہیمتن قتلت بہیمتن فلاں شیء علیہ، بھئی ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اب علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ۔ علی نے فرمایا اگر یہ گدھا بندھا ہوا تھا اور بیل آزاد تھا، اور بندھے ہوئے گدھے کو آزاد بیل نے جا کے مارا ہے، گدھے کی قیمت جو ہے نا بیل کا مالک ادا کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ علی نے تو پہلے دو جو ہے نا صاحبان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، فرمائے کیا؟ فرمایا خدا کا شکر ہے، میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے ہم اہل بیت میں اس شخص کو پیدا کیا ہے جس کے فیصلے حضرت داؤد کی طرح کے ہوتے ہیں۔